حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو جوان تھے. ہاں یوسف علیہ السلام جوان تھے, بادشاہ کے گھر میں رہا کرتے تھے, محل میں رہا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس بادشاہ کی بیوی فدا ہو گئی, لو کر لی. یوسف علیہ السلام سندر ہے, بادشاہ کی بیوی بھی سندر ہے, دونوں سندر کی نظر جب حضرت یوسف کے اوپر پڑی, اس بادشاہ کی بیوی کے پر نظر پڑی, بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑی, یوسف جوان کے اوپر نظر پڑی. اب سوچنے لگا یہ تو میرا نوکر ہے, میرا غلام ہے, اس کے ساتھ جو چاہوں گا میں کر لوں گا. اس عورت نے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کمرے کے اندر یوسف علیہ السلام کو بلایا. حضرت یوسف جوان تھے اور ہینڈسم تھے, یوسف کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے او یوسف تم تو میرے غلام ہو. کہا کہ ہاں میں آپ کا غلام ہوں. غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں یوسف کہتے ہیں غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے, مالک کی اطاعت کرنی چاہیے. وہ عورت کہتی ہے آج تمہیں ایک اطاعت کرنی ہوگی, میری بات ماننی ہوگی. کہا کون سی بات ماننی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کون سی بات ماننی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے آئی یوسف آج تم کو میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے, سیکس کرنا ہے, غلط کام کرنا ہے. آج میرے ساتھ تمہیں موج مستی کرنا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, 7 دروازوں کو میں نے بند کر دیے ہے. یوسف علیہ السلام جوان تھی, کر سکتے تھے. ہاں وہ مصر کی عورت تھی, بڑی خوبصورت اور بڑی سندر لڑکی تھی, بہت ہی زیادہ سندر تھی, بڑی بیوٹیفل تھی. حضرت یوسف بھی جوان تھے, یہ کام کر سکتے تھے, کیونکہ لڑکی خود زنا کی دعوت دے رہی ہے, خود غلط کام کرنے کے لیے بول رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں آج قرآن کریم کے اندر جب یہ واقعہ موجود ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے, کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظریں اوپر کی اور جواب میں کہا قال انی معاذ اللہ, قال معاذ اللہ, قال معاذ اللہ کی پناہ. عورت انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں تمہارے ساتھ یہ کام کیسے کروں گا؟ تم میرے لیے جائز نہیں ہو, تم میری بیوی نہیں ہو, میرا تم سے نکاح نہیں ہوا ہے, میں تم سے یہ کام کیسے کروں گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جانا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. وہ عورت کہتی کون اللہ, کیسا اللہ, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یوسف کہتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ جو آسمان میں ہوتے ہوئے, عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے, اس اللہ کے پاس جا کر کے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. اس وجہ سے اے عورت خاتون میں تیرا نوکر تو ضرور ہو, لیکن میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. یہ جوان بھی غلط کام کر سکتے تھے. اور جوانوں سنو, تمہیں بہت سے زلیخا ملیں گی, تمہارے کالجوں کے اندر بہت ساری لڑکیاں ملیں گی, اور میری بہنوں تمہاری زندگی کے اندر بہت ہینڈسم لڑکے تمہیں ملیں گے, لیکن اسے کہہ دو انی اخاف اللہ. بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ جس عورت کی چکر میں ایک آدمی بڑا دیوانہ تھا, پاگل تھا, اس کو پانے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس عورت کو مجبوری پڑ گئی, اور اس عورت کو جب لڑکے نے پا لیا, عورت کو پا لیا, پیسے میں دے کر کے مجبوری تھی, اور عورت مان گئی, چلو ٹھیک ہے لڑکی مان گئی, مجھے مجبوری, مجھے اتنا دینار و درہم چاہیے, میں اپنے جسم تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. جب لڑکی اس لڑکے کے پاس آئی اور جب بند کمرہ کر دیا گیا, اور لڑکا جب غلط کام کرنے کی ارادے سے آگے بڑھا, لڑکی کے کپڑوں کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا. لڑکی تھر تھر کانپنے لگتی ہے, تھر تھر لڑکی کانپنے لگتی ہے. لڑکا چیخ کر کے کہتا ہو میری محبوبہ کیوں تم کانپ رہی ہو, کیوں تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے, یہ تو مستی کا ٹائم ہے, تمہیں بھی مزہ ملے گا, ہمیں بھی مزہ ملے گا, تم کیوں اتنی زیادہ کانپ رہی ہو؟ چیخ کر کے کہتی ہے او لڑکے میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا, اگر آج ہم نے یہ غلط کام کر لیا یہ تو میرے شوہر کا حق ہے, اور اگر تم نے اس کے اندر کوئی غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ انی اخاف اللہ. یہ چیخ کر کے وہ کہتی ہے او لڑکے قیامت کے دن سے ڈر جا, اللہ کے اس عذاب سے ڈر جا. آج تم انجوائے کر لو گے, لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں کون سا چہرہ لے کر کے
جاؤں گی. یہ کہنا تھا. لڑکا بھی رک گیا, تھر تھر وہ بھی کانپنے لگا, اور اس دن سے اس نے بھی توبہ کر لیا. میری بہنوں, کبھی کبھی یہ کام کرنے سے پہلے کم سے کم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. یوسف علیہ السلام نے بھی اس عورت کو آر دلایا اور ڈرایا, لیکن میرے بھائی عورت نہ مانی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی اور کہا یوسف نکل, دروازے کی طرف بھاگ. حضرت یوسف بھاگنے لگے اور دروازہ کھلتا چلا گیا, کھلتا چلا گیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر لی. تو جوانی میں, یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے, غلط کاموں میں نہیں. آج چوراہوں پہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے, عیاشی کرتے ہوئے کٹ رہی ہے, کسی کے ساتھ کہیں شراب پیتے ہوئے زندگی کاٹ رہے. اور یہ موبائل تو بہت بڑا نشہ بن چکا ہے. اس موبائل, آج موبائل کے چکر میں آدمی بیوی کو بھول گیا ہے. ہاں, موبائل کے چکر میں شوہر کو بھول گیا ہے. موبائل کے چکر میں پڑھائی بھول چکا ہے. آج پڑھائی کہاں کر رہا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے. انسٹاگرام میں اپنی اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا ہے. اور مسلمان لڑکیاں, ایک سے ایک مسلم لڑکیاں, کبھی زندگی میں اس کی تصویر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو, آج مسلم لڑکیاں ایک سے ایک ڈانس کرتے ہوئے تصویریں ڈال رہی ہے, ویڈیو ڈال رہی ہے. آپ اس کے پاس یہ ٹائم بچا ہے جوانی میں یہ کام کر. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے آپ اور سوچئے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. وَرَجُلٌ شَاقٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی. شکر مناؤ مسلمانوں, شکر مناؤ. اپنے زندگی کا ٹائم ٹیبل فکس کرو کہ ہاں پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں گے, صبح 7 بجے پڑھنے کے لیے ٹیوشن جائیں گے, کالج جائیں گے, اسکول جائیں گے. لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک فجر کے وقت جب مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, تمہاری مسجدوں کی ممبروں سے اور تمہارے مسجدوں کے مائکوں سے لاؤڈ اسپیکر سے آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے. اور صبح میں سونے والوں, یہ صبح یہ نیند سے بہتر یہ نماز ہے. اٹھو نماز پڑھ لو, کیونکہ یہ نماز جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا وَمَن حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا قیامت کے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا کرے گا, اس کو نجات دے دے گا, اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا. جو نماز پڑھے گا اس کو جنت کی گارنٹی ہے, اور جو نماز نہیں پڑھے گا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ. سنیے, جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کیا معاملہ ہوگا. قارون کا نام سنا ہے, ابھی زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. کب دھسا ہے, آج بھی دھس رہا ہے. فرعون کا نام سنا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے. فرعون لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے اندر آج بھی عبرت کے طور پر. جو نماز نہیں پڑھے گا فرعون کے ساتھ اٹھے گا, وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا. وہ یعنی جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, شداد کے ساتھ اٹھے گا, ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. ایسے ایسے بدکار اور ایسے ایسے مجرم اور ایسے ایسے گنہگار لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں. اور جو لڑکیاں نماز نہ پڑھے گی وہ بھی انہی گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس وجہ سے جب آزان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو یہ جوانی یہ زندگی تمہیں ملی ہے انجوائے کرنے کے لیے نہیں. 12 1 بجے تک آدمی موبائل چلاتے رہتا ہے, بات کرتے رہتا ہے اور سوتا. فجر کی نماز کی کوئی فکر نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی پابندی کی اور آپ نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وبال الشیطان فی اذنہ, جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے, اس کا دن بیکار گزرتا ہے, اس کے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ آدمی بے چین کی زندگی کاٹتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, مسلمان کم سے کم لاج رکھ لو. مسلمان ہو تو نماز تم نہیں پڑھو گے تو کیا یہ ہندو پڑھیں گے, کیا یہ غیر مسلم پڑھیں گے. نماز تم نہیں پڑھو گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون,
اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنے عبادت کے لیے اپنے پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو گھومو سارا کام کرو، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، یہ سب کچھ کرو، لیکن اے میرے بندو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو مجھے مت بھولو، میری عبادت کرنا، میری بھکتی کرنا نہ بھولو، میری عبادت کرتے رہو، مجھے کبھی بھی یاد کرنا نہ بھولو۔ یہ اللہ تعالیٰ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے وَشَاقُ النَّشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّ، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کو جو اس عذاب سے بچے گا ان میں وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ شراب پینے والوں سوچو، جوا کھیلنے والوں اور موبائل میں 24 گھنٹہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں سوچو آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیسے کٹ رہی ہے۔ آج کل تو بہت سی لڑکیوں کو دیکھ کے خالی میک اپ کرنے میں زندگی کٹتی ہے، میک اپ کرنے میں، یہ والا پاؤڈر لگائیں، یہ والا لگائیں، یہ کپڑا پہنے، یہ اسی میں زندگی کٹ رہی۔ نہیں، زندگی ایک ایک پل کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگاؤ، نماز میں لگاؤ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے گا، عزت اللہ تعالیٰ دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو اذان سن کر کے مسجدوں کی طرف جاتا ہو، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد کے اندر دل لگا ہوا ہو۔ آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگا ہوا ہے، دل مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا تو آیا اور سوچنے لگا اثر کی نماز کے وقت میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا، نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اذان ہوگی تو سارا کام اذان سے پہلے اپنا نپٹا لے اور نماز پڑھنے جائے، اور پھر آئے پھر کام میں لگ جائے، پھر مغرب سے پہلے اپنا کام کر لے، پھر مغرب میں نماز چلا جائے۔ میرے بھائیو، رزق کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا۔ جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر؟ نماز پڑھنے جائیں گے، ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں، جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو۔ کہا کہ نہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے، چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا۔ ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنے دکانداری کو بند کر دیا کرتے ہے۔ کوئی ایسا اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، رات میں سوتا ہو تو الارم لگا کر کے سوتا ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہیں سو گیا اور نیند کہیں نماز چلی گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا؟ فجر کے وقت موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے سونے والوں، اور کہتے ہو ڈسٹرب مت کرنا، ہاں اذان ہوتی تو بڑا پرابلم ہونے لگتا ہے۔ اور لوگوں، مسجدوں سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ، یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جواب دے گی، اللہ کے یہاں تیرے فیور میں بولے گی۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ گواہی قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو بھی بولنے کی طاقت دے گا، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی یہاں بولے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، مسجدوں سے دل لگاؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ، اپنے بیٹا کو بھیجو، بیٹوں کو مسجدوں میں بھیجو، اور عورتوں آپ کے لیے بھی نماز ہے۔ ہاں سنو، صرف مردوں کے لیے نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد عورت نیک عمل کرے دونوں کے لیے اجر عظیم ہے۔
حبیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیا چک کی لڑکیوں سنو، ہاں حبیبہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے، حضرت حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی کی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو 12 رکعت سنت ادا کرے، 12 رکعت سنت نماز پڑھے، 12 رکعت اگر دن بھر کے 12 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ 12 رکعت کوئی نماز پڑھے گا تو جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے۔ حضرت حبیبہ کہتی ہے جب میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے میں نے سنی اور سننے کے بعد اس دن سے میں نے کبھی 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی۔ یہ فرض نماز تو میں پڑھتی تھی لیکن فجر کی نماز فرض نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھ لیتی، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی، یعنی جب نماز پڑھنے کے میں لائق ہوا کرتی تھی اس وقت میں نے نماز کبھی بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 12 رکعت سنت ادا کرے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حبیبہ تم بھی بنو، حبیبہ کا کردار اپنے یہاں پیدا کرو۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ 12 رکعت نماز پڑھنے والی کون ہے؟ یہ امہات المومنین حضرت حبیبہ ہے۔ ذرا غور کرو، آج امہات المومنین حبیبہ کا یہ حال ہے اور ہماری لڑکیوں کا یہ حال ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے۔ گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تم اللہ کا نام اپنے گھر میں نہیں لیتی ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عزت کی کرسی عطا کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا۔ 3 ہو گیا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھا آدمی وہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت، میرے بھائیو کلیا چک کے لوگوں اگر مجھ سے محبت ہے، ہم کو تو آپ جانتے نہیں ہو اور آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، ہاں یوٹیوب کے ذریعے تو تم جانتے ہو، یہ مولانا، یہ مقرر ہے، یہ مفتہ، یہ خطیب ہے، یہ تقریر کرنے والی میں آپ اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہو، ہم بھی کلیا چک والوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ پروگرام میں سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کی زندگی کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہمیں محبت ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، کوئی شراب پیے اس سے دوستی نہ کرے، زنا کرے اس سے دوستی نہ کرے، جوا کھیلے اس سے دوستی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، شرک کرے، بدعت کرے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے اللہ تعالیٰ سایہ دے گا اور اس سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ہماری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے اپنے گریبانوں کو چیک کرو۔ اور میری بہنوں، آپ کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہے؟ کیا ایسی لڑکیوں سے تمہاری دوستی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے؟ کیا ایسی لڑکی سے دوستی ہے جو شراب پینے میں لگی ہوئی ہے، جو زناکاری کرنے میں لگی ہوئی ہے، جو ٹک ٹاک، جو انسٹاگرام کے اندر اپنی شارٹ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرنے میں لگی ہے؟ کیا تمہاری دوستی ایسی زناکار لڑکیوں سے ہے؟ اگر ہے تو ایسی سہیلیاں اپنے یہاں بند کرو، ایسی سہیلیوں کو بائیکاٹ کرو۔ دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت کرو، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ چہرہ دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اگر چہرہ خراب ہے، گوری نہیں ہے، خوبصورت سندر نہیں ہے، لیکن کیا ہوا تو اللہ والی ہے، اللہ والی سے محبت کرو، اللہ والی سے محبت کرو اور ایسیوں کو اپنا سہیلیاں بناؤ۔ میرے بھائیوں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہو، ایسا بھی قیامت کے دن میدان محشر میں سایہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔
पांचवा आदमी वो होगा जिसको अल्लाह ताला उस डेंजर मंजर से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। वो होगा जिसको दावत ज़िना दे, कोई आदमी बुलाए, लड़की को बुलाए, पैसा दे, 10,000 20,000 1 लाख रुपया दे, चलो मेरे साथ गलत काम करना, ये 1 लाख रुपया तुम्हें देंगे। या कोई लड़की बुलाए, चलो हमारे पास, लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी हो और मौका सब कुछ है, लेकिन ऐसे वक्त में कह नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, यही काम करना तो मेरी बीवी है, शादी नहीं हुई तो मैं अपने शादी करके मैं अपने बीवी के साथ ये काम करूँगा। और ये इस काम के अंदर भी अल्लाह ताला ने नेकी लिखा है। कोई आदमी अपने बीवी से मिलता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन अगर बीवी के बजाय किसी और से मुलाकातें करता है तो बहुत ही बड़ा अजाब है, बहुत ही बड़ा डेंजर अजाब उसको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने एक पिंजरे को देखा, मैंने एक संदूक को देखा और संदूक के अंदर एक लड़का और लड़की को बिल्कुल नंगा, दोनों को मैंने आग के अंदर जलता हुआ मैंने पाया। दोनों चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और जहन्नम के अंदर बस चीखते चले जा रहे हैं, चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं और उसकी चीख और पुकार की वजह से जहन्नमी भी परेशान है। मैंने पूछा, है जिब्राइल ये कौन है? इस पिंजरे के अंदर ये लड़का और लड़की बिल्कुल नंगे भी नंगे और चारों तरफ आग ही आग है, ये चीखे चले जा रहे हैं, ये कौन है? अल्लाह के नबी को जवाब दिया गया, ये वो हैं जो दुनिया के अंदर ज़िना किया करते थे, अपने बीवी अपने शौहर को छोड़ करके गलत तरीके से आपस में मिला करते थे। ये ज़िनाकार है जिसको ये सजा मिल रही है। सोचिए जरा मेरे भाइयों, कोई बुलाए गलत काम के लिए बायकाट करो, नहीं, आइए मुस्लिम, आइए मोमिन, हम ये काम नहीं कर सकते। कॉलेज में पढ़ो फिर भी ईमान जिंदा होना चाहिए, स्कूलों में पढ़ो फिर भी ईमान बाकी रहना चाहिए। चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम प्यार करें, चलो हम पार्कों में मिले, क्या एक मुसलमान कर सकता है? मेरे भाइयों कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मोमिन मोमिन ही नहीं है, जब कोई आदमी ये काम करेगा तो मुसलमान कैसे रह सकता है? मेरे भाइयों, आप डॉक्टर बनो, स्कूल के अंदर जाओ, हर जगह जाओ, लेकिन मेरे भाइयों इन तमाम बदकारियों से अपने आप को बचाओ। अगर तुम अपने आप को गलत कामों से बचाओगे, मरना तो है, मरने के बाद तो जिंदा होना है, लेकिन मेरे भाइयों ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो जिंदगी कभी खत्म ना होगी। उस जिंदगी की तैयारी करो, उस जिंदगी के बारे में तैयारी करो जो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोई दावत दे, तुम्हें अपने तरफ बुलाए, बहुत हैंडसम लड़का बुलाए, नहीं, कोई इजाज़त नहीं है। जब तक शादी नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं, निकाह नहीं, हम तुमसे बात तक भी नहीं कर सकते हैं। बात करना भी निकाह से पहले इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। सुनिए आप, निकाह से पहले बात करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी वाला काम हो, ज़रूरी काम हो तो चलो बात कर, लेकिन काम ख़त्म, बात ख़त्म। मजबूरी में जायज़ है, लेकिन आज देखिए मजबूरी कुछ नहीं है, टाइम मिला हुआ है, बात यही सब चल रहा है। आपके यहाँ पर्दे की थोड़ी सी कमी है, वरना बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। अपने यहाँ पर्दा लाजिम करो, कर सकती हैं आप, पूरा का पूरा ये मुसलमान एरिया है, आप अपने यहाँ नाफिज कर सकते हैं। हमारी बच्चियाँ स्कार्फ पहन करके जाएंगी, पर्दे में जाएंगी, आप बाकायदा इस तरीके से अपने यहाँ माहौल बना सकते हैं। आपने कर्नाटक के वाक़या देखा, कर्नाटक का उस लड़की ने बाकायदा जिसको हिजाब से रोका गया, उसने चीख करके कहा था नहीं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम अपने हिजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और फ़लस्तीन के अंदर जब एक लड़की की तस्वीर ली जाने लगी, जंग चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, मीडिया वाला तस्वीर लेने लगा, वो लड़की चीख करके कहती नहीं, अभी तस्वीर मत लो, मेरे सर के अंदर दुपट्टा नहीं है।
میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، میرا بال ایسی آ جائے گا اور ویڈیو کے اندر تم ریکارڈ کر لو گے، دنیا والا ہمیں مسلمان کہے گا، اور مسلمان کا کوئی بال کسی لڑکی کا بال دیکھ لے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بعد میں تصویر لینا، پہلے مجھے دوپٹہ اوڑھ لینے دو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسی بہن بنو، مثالی عورت بنو، مثالی عورت اور مثالی مرد بنو۔ تمہارے پیچھے ایک سے ایک لڑکیاں آئیں، لیکن کہہ دو انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ 5 ہو گیا 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ ابھی ٹھنڈی کا مہینہ ہے، ہاں بہت سے غریب لوگ دنیا میں، آپ کسی کلیا چک کے اندر بھی ہوں گے، آپ کمبل ہیں، سویٹر ہیں اور بھی چیزیں آپ کسی غریب گھر کے اندر جا کر کے چپکے سے اس کو دے دے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ صدقہ والا کام چپکے چپکے کیا کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں ابھی بتا رہے تھے ہمارے اسار الدین سلفی صاحب، میں یہیں پہ ایک بہار نوادہ کے اندر ایک لڑکیوں کا میں نے ادارہ کھولا ہے، لڑکیوں کا زبردست طریقے سے کیمرہ، CCTV کیمرہ اندر باہر سب جگہ ہے، اور ہر طریقے سے، اور غریب بچوں اور خاص کر کے جو بریلی طبقہ کی لڑکیاں ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور باقاعدہ کیونکہ لڑکیوں کے اندر اگر اسلام آیا تو گھر کے اندر اسلام رہے گا، لڑکیوں میں اسلام نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی اسلام نہیں رہے گا۔ ایک لڑکی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جیسے عالم سے محبت کرتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے مولانا اپنا فون پہ نمبر بتائیے، ہم آپ کے ادارے میں یتیم بچوں کے لیے، ہم آپ کی بچیوں کے لیے ہم اتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے دے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وَرَجُلٌ، ایسا آدمی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلتا ہو، ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عزت کی کرسی عطا کرے گا۔ اور ایک لاسٹ آدمی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں عزت کی کرسیاں عطا کرے گا اور جنت دے گا۔ جو آدمی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو، کون گنہگار نہیں ہے کلیا چک کے لوگوں بتاؤ، اور میری بہنوں تم بتاؤ، او لڑکیوں تم بولو کون گنہگار نہیں ہے؟ ہم سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہر رات کی تاریکی میں وضو بناؤ، نماز ادا کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، رو۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہو، جہنم کو یاد کرتا ہو، عذاب قبر کو یاد کرتا ہو، روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو، ایسے رونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہو، اور شراب پینے والوں اللہ سے معافی مانگ لو، زنا کرنے والوں معافی مانگ لو، جوا کھیلنے والوں معافی مانگ لو، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بہنوں کو ستانے والوں، اپنے بھائیوں کو مارنے والوں، اپنے سماج کے اندر ظلم کرنے والوں، اللہ سے معافی مانگ لو۔ دنیا سے بچ سکتے ہو، دنیا کی عدالت سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اس وجہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو 7واں آدمی وہ ہوگا جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ عزت اور جنت دے گا جو تنہائی میں روتا ہو۔ یہ 7 لوگ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور حساب بھی دینے کے ساتھ ساتھ اگر 7 طریقے کے لوگ ہوں گے تو اس کو عزت ملے گی، اور اگر 7 طریقے کے آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کل کا بھی پروگرام شاید کسی اگل بغل 4-5 کلومیٹر دور میں کہیں ہے، وہاں پہ ایک الگ موضوع پہ انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا، الگ موضوع پہ میری ایک تقریر ہوگی، اور وہاں پہ انشاءاللہ ایک شاندار میرا ایک وہاں پہ بھاشن تقریر ہوگا۔
ہوگا. اس وجہ سے اب یہ 2 گھنٹے 2 سوا 2 گھنٹے کی تقریر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اب دعا کے بعد اب آپ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. 1 بجے سے ختم نہیں 2 گھنٹہ ہو گیا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، چھما کر دے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے سماج کے اندر شراب پینے والے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ان کو شراب سے اللہ بچا لے. شراب سے توبہ کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرما. شراب اپنے یہاں سے ختم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. شراب کو بائیکاٹ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ شراب سے بریا ہمارے بچوں کو اللہ تو دور کر دے. زنا کے اڈوں سے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لے. زنا سے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، برائیوں سے بچاتے رہنا، نیکیاں کرواتے رہنا، اچھے اعمال کرواتے رہنا، برے اعمال سے بچاتے رہنا. اے اللہ جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. اے اللہ جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو جیلوں کے اندر بے قصور وار ہیں، جو لوگ جیل کے اندر بے قصور وار ہیں، اے اللہ ہندو ہو یا مسلم، اے اللہ اس کو بری عطا فرما، اس کو اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ جو مر چکے ہیں اپنے اپنے قبر کے اندر مدفون ہیں، اے اللہ قبر کے اندر اللہ جنت کے نور سے منور کر دے. الہ العالمین جو صرف دنیا کے چکر میں لگے، اللہ اسے آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اسے جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اسے جہنم سے بچنے کی اپنے آپ میں اللہ کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.